گا۔ پہلا کویسچن ہے کہ مستعمل پانی سے استنجا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو معلومات کے لیے پہلے میں بہن بھائیوں سے گزارش کر دیتا ہوں کہ مستعمل پانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ نے اس پانی کو کسی عبادت کی نیت سے استعمال کیا ہو، یا اس سے آپ کا بے وضو پن یا بے غسل پن دور ہوا ہو۔ یعنی جیسے ایک ہوتا ہے کھانے سے پہلے وضو کرنا، یعنی کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت کی نیت سے، یہ چونکہ آپ ایک سنت کی ادائیگی کی عبادت ہے اور آپ نے ہاتھ دھوئے، اب جو پانی گرے گا وہ مستعمل کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے وضو کیا یا غسل کیا تو جو وضو اور غسل کے بعد آپ کا پانی جسم سے جدا ہو رہا ہے اس کو مستعمل کہتے ہیں۔ یہ ناپاک نہیں ہوتا، اسی لیے اگر آپ کے وضو کرتے ہیں آپ کے کپڑوں پر گرتا ہے تو آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، ورنہ تو آپ نماز کے قابل نہ ہوتے۔ لیکن اس کو مستعمل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آپ کے جو جسم کی نجاست حکمیہ ہے نظر نہیں آتی، بے وضو پن والی نجاست، اور اسی طرح گناہ آپ کے دھلتے ہیں، بے غسل پن کی نجاست، یہ اس پانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے جب یہ پانی یا یہ پانی کسی اور کم پانی کے اندر گر جاتا ہے، اس کے زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، تو وہ پانی بھی مستعمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا بس حکم یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ وضو اور غسل نہیں کر سکتے، باقی ہر کام میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ استنجا کر سکتے ہیں، اس سے آپ برتن دھو سکتے ہیں، اس سے آپ کپڑے دھو سکتے ہیں، اس سے آپ فرش وغیرہ دھو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وضو اور غسل کے قابل یہ نہیں رہتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ واش روم میں گئے، بالٹی میں آپ کے پانی پڑا ہے، آپ نے پہلے دھویا نہیں، ہاتھ ڈال دیا۔ جیسے آپ ہاتھ ڈالیں گے تو اگر آپ بے وضو ہیں تو آپ کے ہاتھ پر ایک نجاست ہے جو نظر نہیں آتی، اسی لیے ہمیں شریعت نے وضو کرنے کا حکم دیا۔ بغیر وضو کے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے نماز کے لیے، حالانکہ ظاہری طور پہ کوئی نجاست نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی نجاست موجود ہے جو نظر نہیں آ رہی، جس کی سمیل نہیں ہے، جس کو آپ چھو نہیں سکتے، اسی کو کہتے ہیں نجاست حکمیہ۔ تو جیسے آپ بالٹی میں ہاتھ ڈالیں گے اتنے ہاتھ کی نجاست دھل کر اس پانی میں ملے گی، یہ مستعمل ہو جائے گا۔ اس کو غیر مستعمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو صاف پانی ہو غیر مستعمل، جیسے نلکا کھول دیں، یہ بالٹی بھرے، تھوڑا سا بہنے لگے، کل پانی استعمال کے قابل ہو گیا، اب آپ اس سے وضو اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مستعمل پانی سے جسے وضو یا غسل کے لیے استعمال کیا جائے، یا جس میں بے دھلا ہاتھ آپ نے ڈال دیا تھا، اس سے استنجا کرنا شرعاً بالکل جائز ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ